ہاں کہ آج کل کے بچوں کو یہ چیزیں بار بار سنانا پڑتی ہیں. حضرت موسیٰ نے اللہ سے ایک بار پوچھا اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ پہلے سے معلوم ہو جائے, دنیا میں پتہ چل جائے. میثم تمار کا جملہ یاد ہے نا, جب مولا نے بتایا تھا میثم تمار تمہیں اس درخت پہ سولی دی جائے گی, تو وہ ہر ہفتے ایک دن آتے تھے اس درخت کے نیچے, پانی وانی بھی دیتے تھے, اور جس کا مکان قریب میں تھا عمر ابن خریس, اسے کہتے تھے کہ میں قریب تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں, ذرا میرا خیال کرنا. اور وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا شاید میثم یہاں کوئی مکان خریدیں گے, کوئی زمین خریدیں گے, یہ کیا پتا تھا کہ وہ اس درخت کے اوپر سولی پہ لٹکائے جائیں گے اور یہیں پر ان کو دفن کیا جائے گا. تو پڑوسی, میں وہاں انبیاء سے آ گیا مولا کے اس عظیم صحابی پر, میرا پڑوسی کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا, اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ عام آدمیوں کو تو یہ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی, لیکن نبی اور ایسے عظیم نبی موسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے ایک, اور اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کریم میں شاید پیغمبر اسلام کا تذکرہ اتنا نہیں ہے, بلکہ شاید کہ یقیناً اتنا نہیں ہے جتنا حضرت موسیٰ کا ذکر. میں ان کو پیغمبر سے ترجیح نہیں دے رہا, میں ان کو ائمہ پہ ترجیح نہیں دے رہا, لیکن ان کو اتنا بھی نہ گرائیے جو شاعری میں آج کل لوگوں نے گرا دیا. کہ وہ فلاں شہر میں, تمہارے شہر میں نہیں, وہ فلاں شہر کے اندر وہ جو بازار میں قصائی کی دکان کرتا ہے نا, وہ تمہارا پڑوسی. تو اب یہ ہے کہ بعض اللہ کے بہت نیک بندے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو حضرت موسیٰ بھی سمجھے کہ ہوگا یہ کوئی ولی خدا, انتہائی عبادت گزار, انتہائی متقی, انتہائی پرہیزگار, لیکن دنیا والوں کے سامنے قصائی کی دکان اس نے کھول دی. گئے وہاں پہ, 2 قدم پہ نہیں تھا, خاصا دور جانا پڑا اس شہر میں. گئے بازار میں گئے, پہلے تو کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اس کو باہر سے, دکان میں وہ کیا کر رہا ہے, وہی جو عام دکاندار کرتے ہیں. کوئی خاص چیز اس میں نظر نہیں آئی, اسی طرح سے گاہکوں سے ڈیلنگ کر رہا ہے جس طرح ایک اور قصائی کرے گا, ویسے اس کا طریقہ. سوچا کہ شاید یہ دکان بند کر کے گھر میں جاتا ہوگا, وہاں پہ کوئی خصوصی عبادت کرتا ہوگا. اس کے بعد گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں, کوئی جاننے والا نہیں ہے, مجھے قیام کرنا ہے. پرانے زمانے میں, یہ بہت پرانا زمانہ ہے, بہت 1400 سال کا لفظ غلط ہے, یہ موسیٰ کا زمانہ. ہوٹل اور مسافر خانے تو اتنے نہیں ہوتے تھے, ضرورت بھی نہیں. کسی گاؤں میں یا شہر میں ایک مہمان پہنچ جائے, ہر آدمی اپنا گھر کھول لیتا تھا کہ آؤ میرے مہمان بنو. جو سنت آج کل آپ کو مشی میں نجف سے کربلا کے بیچ میں نظر آتی, اور ہندوستان اور پاکستان کے دیہاتوں میں, گاؤں میں 40 سال پہلے 30 سال پہلے تک یہی طریقہ تھا. تو اب وہ تو بہت پرانی بات ہے. کہا کہ آئیے میرا گھر حاضر, آپ کو ایک رات قیام کرنا ہے, میرے گھر چلیں. یہی چاہتے تھے جائیں اس کے ساتھ, دیکھیں گھر جا کے کیا کرتا. گھر گئے اس کے ساتھ. گھر جاتے ہی نہ اس نے وضو کیا, نہ اس نے کوئی خاص نماز, واجبات ترک نہیں ہو رہے ہیں, وہ تو اس زمانے میں ہر آدمی کرتا تھا, لیکن کوئی خاص بات. صرف یہ دیکھا کہ ہاں گھر آیا, مجھے بٹھایا, اور فوراً دوسرے کمرے میں گیا. تھوڑی دیر کھڑپڑ کی آواز آئی, پھر باہر آیا اور ہنستا ہوا باہر آیا. پہلی بار اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر آئی. قصائیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ذرا کم ہی ہوتی ہے, وہ ایک طرف. لیکن جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا سا لیے دیے رہتے ہیں, ذرا سیریس ٹائپ کے. لیکن مسکراتا ہوا آیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا ایک پرسنل معاملہ ہے, لیکن بتاؤ تو صحیح اس کمرے میں کیا چیز ہے. کہا کہ اس میں میری بوڑھی ماں, اور وہ جو ہے اس وقت بیچاری بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی, اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتی. تو میں صبح دکان پہ جانے سے پہلے اس کے سارے کام کرنا, اس کو واش روم لے جانا, ٹوائلٹ لے جانا, ہاتھ منہ دھلانا, وہ سارے کام کرتا ہوں. دوپہر کو جب دکان بند ہوتی, آپ تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں دوپہر کو پہلے 3-4 گھنٹے اس وقت آ کے خدمت کرتا ہوں, شام دکان بند کر کے پہلا کام یہی کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بڑی بات تھی. ہاتھ پاؤں چلتے ہوں والدین کے تو ان کا حق ادا کرنا آسان, لیکن اگر کوئی اپاہج ہو جائے, ڈس ایبلڈ ہو جائے, بستر پہ جائے, اور پرانا زمانہ ہے جب ویل چیئر بھی نہیں تھی, آج کل تو پھر بھی ویل چیئر پہ چلا کے ایک آدھ دفعہ ان کو زیارت کرا دی, عمرہ کرا دیا, سمجھا حق ادا ہو گیا. یہی رسول سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ میری ماں کو حج کا بہت شوق ہے اور وہ بھی ڈس ایبلڈ ہو گئی ہے, چل نہیں سکتی, تو میں نے اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورا حج کرایا. اب اس کا حق ادا کیا.
پیغمبر نے کہا تیری ماں نے تجھے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، تو اس نے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا، 9 مہینے تو بہت بڑی مدت ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ احسان مانا جاتا ہے نا کہ ویل چیئر پہ چلے، ایک زیارت کرا کے آگے بس گویا بہت حق ادا ہو گیا. خیر، تو یہ کہیں سے ادھر سے ادھر جو میں چلا جاتا ہوں نا تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. واپس آئیے کہ اب یہ ماں کی خدمت صبح دوپہر شام اپنے کام کچھ نہیں کیے، آتے ہی گھر میں دن بھر دکان پہ بیٹھا ہے، آئے جائے نہائے کھائے پیے کچھ نہیں. کہا لیکن ٹھیک ہے خدمت بہت بڑی بات ہے، ہنستے ہوئے کیوں ہے؟ کہا کہ اب دیکھیے آپ کو پتا ہے بوڑھے آدمیوں کا دماغ، توہین آمیز کوئی لفظ اس نے نہیں کہا، میں جو جملے کہہ رہا ہوں شاید جلدی کی وجہ سے توہین آمیز بن جائے. بوڑھے آدمی ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے ایک ایسی دعا کرتی ہے کہ مجھے تو ہنسی آ جاتی. موسیٰ نے کہا کیا دعا کرتی؟ کہا وہ دعا کرتی ہے خدا بندہ یہ میرا بیٹا اتنی خدمت کر رہا ہے، تو اسے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا. کہا موسیٰ جیسا نبی کلیم خدا جن پہ تورات نازل ہو رہی ہے اور اللہ درخت کے ذریعے براہ راست بات کر رہا ہے، کہا مجھ جیسا ایک معمولی قصائی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی خالی زیارت کبھی کروں پڑوس. حضرت موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو مہمان تھے. کہا جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ اسے ایک جملے نے بتا دیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، یقیناً تو حق رکھتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی بنے. ماں اور باپ یہی شوق حضرت عیسیٰ کو ہوا. بس آج کی مجلس سمجھیے ہو گئی پڑوس پر، اگرچہ ایمان کے تقاضوں میں آ رہا وہ یہ واقعہ. حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اب دیکھیے سارے درجہ اول کے انبیاء ہیں، انبیاء میں درجے ہیں نا، تلکر رسول فضلنا بعضهم بعضا، یہ جو ٹاپ کے انبیاء ہیں 5 ان کے اندر یہ حضرت عیسیٰ بھی معمولی نبی نہیں ہے. یہ کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں شعر شاعری قصیدے کبھی عام گفتگو میں نبی کو ایک عام مومن سے بھی نیچے گرا دیا جاتا. تو حضرت عیسیٰ عظیم ترین انبیاء، ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون بنے گا. اور یہ دونوں انبیاء وہ ہیں جنہیں بہت ٹف ٹائم ملا. حضرت موسیٰ ایک ایسی قوم میں بھیجے گئے کہ جو اتنا پریشان کرنے والی قوم تھی کہ واقعا حضرت موسیٰ اگر وہ عصا لے کے ڈنڈا لے کے نہ جاتے تو وہ تو تبلیغ کر ہی نہیں سکتے. خیر، اور دوسرا حضرت عیسیٰ، بعض وجوہات کی بنا پہ حضرت عیسیٰ کا جو ٹف ٹائم ہے وہ بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں ان کو پھانسی دے دی گئی اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. تو اتنا تبلیغ میں قربانیاں دینے والا نبی خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہو؟ کہا وہ کھلا جنگل میں وہ ایک درخت کے نیچے تمہارا پڑوسی موجود، وہ کوئی شہر نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے، کوئی دکاندار نہیں، جنت میں کھلا جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے تمہارا پڑوسی. اب حضرت عیسیٰ چلے اس کو ڈھونڈتے ہوئے. ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی خیال وہاں جائیں گے، کوئی بہت مقدس آدمی بیٹھا ہوگا، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا، ہاتھ میں 1000 دانے کی تسبیح ہوگی، چہرے پر صحیح نور ہوگا. وہ فراڈیے اور دھوکے باز نہیں جیسے پیر بن کے بیٹھتے نہیں، صحیح معنوں میں. اور نماز روزہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو جیسے کل ایک جملہ میں نے کہا روحانیت رائج ہو چکی تھی، 100 سال لوگ جنگل میں عبادت کرتے. جملے سے آپ تعجب میں نہ پڑیں کہ جنگل میں جا کے کیوں ڈھونڈ رہے. متقی اور پرہیزگار اس زمانے میں جنگل ہی میں ملا کرتے تھے، تو گئے وہاں پہ، وہاں گئے جنگل میں پہنچے، وہ جو درخت اللہ نے بتایا تھا. اب آج کل تو آپ کو وہ گوگل بتاتا ہے نا کہ ادھر جائیے تو لوکیشن یہ ہے، تو آپ لوکیشن بھیج دیتے ہیں اسمارٹ فون پہ، وہاں وحی الہی سے لوکیشن تھی، وہاں پہنچ گئے. پہلے تو وہاں کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے، مثلا عبادت خانہ جس میں راہب رہتے ہیں کچھ نہیں. دوسرا وہاں کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے مگر جو ذہن میں تھا درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت پڑی. اب یہ جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ روایت میں ہے اور بات سمجھانے کے لیے، شکل کے اعتبار سے بھی انتہائی بدصورت. اب اتفاقاً جو کہ آج میں یہاں میرا ایک مشغلہ ہے نا، آنے سے پہلے آیت اللہ سیستانی کی کتاب پڑھ رہا تھا، ایسے ہی ان کے مسائل کی کتاب. یہ ہم لوگوں کا شوق ہے، آپ کا شوق ہوگا ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنا، یوٹیوب پہ کلپ دیکھنا، کوئی ناول پڑھنا، ہمارا یہ شوق. تو اسی میں پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ خوبصورت ہو اور قبیح نہ، چاہے بدصورت. یہ فقہی مسئلہ بھی آیا کہ بعض لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں نا کہ جی اس کو ہم دیکھیں گے تو کیا برا خیال دل میں پیدا ہوگا، جو ہوں گے بھی وہ برا خیال بھی بھاگ جائیں گے، پھر بھی حرام. وہ عورت بہت بوڑھی بھی نہیں، وہ جوان بھی نہیں،
ادھیڑ عمر ہے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت بدصورت. ہاتھ اور پیر دونوں میں وہ اپاہج ہے, ڈسیبلڈ, زمین پہ پڑی, بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں اور اندھی بھی ہے. تو حضرت عیسیٰ کے تو ذہن میں دور دور تک نہیں تھا کہ ایسی کوئی شخصیت میری پڑوسی بنے گی. وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں ہے, وہ نمازی مصلی بچھائے, تسبیح ہاتھ میں لیے, ماتھے پہ سجدے کا نشان. اب وہ دیکھ رہے ہیں تو اس عورت نے ایک مرتبہ کہا کہ یا نبی خدا, میرے ہی پاس آپ کو بھیجا گیا. اب حضرت موسیٰ چونکے, تو اندھی بھی ہے اور اگر آنکھوں والی بھی ہو تو تجھے کیا پتا کس نے بھیجا اور کس کے پاس بھیجا. کہا اے نبی خدا, جس نے آپ کو میرے بارے میں بتایا اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا. اب حضرت عیسیٰ, ہاں یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عورت کا رتبہ بہت بلند. اب اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک عجیب بات محسوس کی کہ اتنی دیر میں ہی جو 4-5 منٹ وہاں لگے ہوں گے, عورت کی زبان پہ ایک ہی لفظ بار بار ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دل کی گہرائی سے شکرن للہ, خدا بندہ تیرا شکر, خدا بندہ تیرا شکر, خدا بندہ تیرا شکر. میرے ایک استاد نے, جب میں نے حوزہ علمیہ میں تعلیم شروع کی تھی تو میں بھی بہت چھوٹا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب بہت شدید گرمی ہو تو ہمیشہ ٹھنڈا پانی پینا. اچھا, اب یہ ٹھنڈے پانی کے جو ویسے بھی آج کل ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اتنا نہیں, اور روم ٹیمپریچر. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب انتہائی شدید گرمیوں میں گلا سوکھ رہا اور ٹھنڈا پانی دل میں جائے گا تب جو شکرن للہ تمہاری زبان پر آئے گا وہ دل سے نکلا ہوا ہوگا. تو دل کے ساتھ شکرن للہ کہنا اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا, ورنہ اٹھتے بیٹھتے تھینک یو شکران یہ تو ہر آدمی عادت کے تحت کہتا. اب اس پہ بھی میں بہت بات کر سکتا ہوں لیکن گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں, کل ویک ڈے ہے, آپ کے گھروں کے جا کے صبح آفس میں بھی جانا ہے, تو میں بات مختصر کروں. حضرت عیسیٰ نے, اصل بات تو رہ گئی کہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے نا کہ میری جنت میں میرے پڑوس میں یہ عورت کیوں آئے گی, اس میں کیا خاص بات. اصل بات تو رہ گئی. کہا کہ یہ شکرن للہ تو کہہ رہی, اگر تو یہ کہتی کہ میں صبر کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے. وہ تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, گلے پہ چھری چلائیے میں صبر کروں گا. شکر کس بات پہ کر رہی؟ مثلا ظاہری اعتبار سے اللہ نے تجھے کون سی نعمت دی ہے؟ بس شکل ہے, اندھی ہے, ہاتھ نہیں ہے لولی جسے کہیں گے, پیر کام نہیں کر رہا ہے, لنگڑی بھی نہیں, لنگڑا بھی کچھ چل سکتا. تیرے پاس ہے کیا؟ جنگل میں پڑی ہے, کس بات پہ شکر؟ کہا یہ جو آپ نے لسٹ گنائی ہے یہی تو اللہ کی نعمتیں ہیں میرے لیے, انہی پر تو میں شکر ادا کر رہی. ارے یہ کہاں سے نعمتیں بن گئی؟ کہا یا نبی خدا, مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ڈر ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کبھی میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں. اللہ نے مجھے بشکل بنا کے اس گناہ سے بچا لیا جو خوبصورت عورت کو کرنا پڑتا یا ہو جاتا. میں نے اپنی بدصورتی کو اپنے لیے ایک پلس پوائنٹ سمجھا کہ اس کی وجہ سے کسی کے دل میں میرے بارے میں برا خیال نہ آئے اور میں بھی یہ سوچوں کہ میں کس کے پاس جاؤں گی, کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا. اس نے مجھے نابینا کر کے ان تمام گناہوں سے بچا لیا جو آنکھ والے کرتے ہیں. اس نے مجھے لنگڑا کر کے ان تمام گناہوں سے بچا لیا جو پیر والے دوڑ کے جاتے ہیں. اس نے میرے ہاتھوں کو ناقص کر کے ان تمام, شراب کا جام ہاتھ میں, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, ان تمام, اچھا شراب تو آپ کے لیے مثال غلط ہے, لیکن اسمارٹ فون کا بٹن, لیکن وہ جو ٹی وی کا بٹن, وہ جو ریموٹ چلتا ہے جس میں گانے اور حرام فلمیں دیکھی جاتی ہیں, آپ کہیں گے کہ وہ بٹن کا زمانہ گیا تو اب آنکھ سے ہوتا ہے نا, آنکھ کی تو آنکھ نہیں ہے وہ گناہوں سے بچ گیا, ہاتھ نہیں ہے ان گناہوں سے بچ گیا, پیر نہیں ہے ان گناہوں سے بچ گیا. مجلس کے شروع میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ دلوں میں ایمان داخل ہو جانا کافی نہیں ہے, یہ تو پہلا مرحلہ ہے, پھر ایمان پھیلتا. 5ویں امام کی ایک حدیث, یہ عورت 5ویں امام سے بھی کئی سو سال پہلے وہی بات کہہ رہی ہے جو امام کی حدیث میں ہے جو میں کل پڑھوں گا. کہا خدا بندہ میں شکر ادا کرتی ہوں تیرا کہ تو نے مجھ سے ہر وہ چیز چھین لی جو مجھے گناہوں کی طرف لے جا سکتی تھی. یہ ہے ایمان, یہ ہے امتحان اللہ, کہ اللہ جو مصیبتیں نازل کرتا ہے مومن یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے کتنی ساری گناہوں والی چیزوں سے میں بچ جاتا ہوں. بہت زیادہ اگر دولت آدمی کے پاس ہے گناہ کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اب آپ تو غربت کے مارے کہیں گے کہ ہمارے گھر میں فاقہ بھی نہیں ہے, جاب تھا وہ بھی چھوٹ گیا, بزنس تھا وہ بھی فیل ہو گیا, فلاں کو دیکھو. ابھی مت دیکھو, فلاں کو قیامت کے دن دیکھنا وہ کہاں ہوگا اور تم کہاں ہوگے, اس لیے کہ تمہیں گناہوں کا موقع بھی نہیں ملا. اچھا اب یہ بات میں کل تفصیل سے بتاؤں گا, پورا 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب میں منزل مسائب پہ آنا چاہتا ہوں. اب آئیے,
چونکہ آج کے مجلس کا ایک خاص موضوع بن گیا، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ والی حدیث بھی آج ہی پڑھ لوں تاکہ یہ موضوع اپنی جگہ مکمل ہو، اور کل پھر یہ جو ہے کہ امتحان، مصیبتیں، شکر خدا، حضرت عیسیٰ کی پڑوس میں یہ عورت پہنچی. حضرت موسیٰ کا پڑوسی کون؟ حضرت عیسیٰ کا پڑوسی کون؟ لیکن جو پوری مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میں خود اس کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہوں، مجھے خود ڈر لگ رہا. کون سا جملہ؟ نبی کی توہین حرام. کہیں اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں یہ انبیاء کی توہین تو نہیں بن رہا؟ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر ایسا تاثر ہے تو غلط ہے، لیکن کیا جملہ؟ ہمارا مسئلہ یہ، ہمارے مطلب میں اور آپ، بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں ہمارا جو مقصد ہے وہ اس سے آگے. حضرت آدم کا پڑوس، کیسے جملہ کہوں کہ توہین بھی نہ ہو، پیغام بھی پہنچے. توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں حضرت آدم کا پڑوس نہیں چاہیے، نہیں، توہین ہو گئی. ہمیں حضرت نوح کا پڑوس نہیں چاہیے، ہمیں حضرت ابراہیم کا پڑوس نہیں چاہیے، ہمیں حضرت موسیٰ کا پڑوس نہیں چاہیے. توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں حضرت عیسیٰ کا، تمام انبیاء کا پڑوس نہیں چاہیے. ہمیں تو پڑوس چاہیے رحمت للعالمین سید کائنات سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تو ان کا پڑوس چاہیے. ہاں، ان کا پڑوس جس کو نہ ملے اسے ابراہیم کا پڑوس مل جائے وہ بھی بہت بڑی کامیابی. موسیٰ کا پڑوس مل جائے بہت، لیکن ہمیں اصل میں پڑوس چاہیے اپنے رسول کا. اور جہاں رسول ہے وہاں پہ سارے اہل بیت ہیں، سب ایک ہی جگہ رہیں گے، الگ الگ مکان نہیں ہے. وہ تو امام زمانہ کے لیے روایت آئی. میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اب جملہ آ گیا تو سن لی کہ جب امام آئیں گے تو سارے معصومین بھی واپس آئیں گے. ایک وقت میں دنیا میں 14 معصومین جمع ہو جائیں گے، لیکن یہ 14 کے 14 ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے، دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر جائیں گے. مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں، روایت میں یہ نام نہیں کہ معصومین میں سے کوئی ایک چلا جائے گا پاکستان، اور کوئی ایک چلا جائے گا مثلا انگلینڈ، اور کوئی ایک چلا جائے گا امریکہ، اور کوئی ایک آسٹریلیا، اور کوئی ایک جو ہے وہ مڈل ایسٹ، اور کوئی ایک جو ہے وہ نجف یا کربلا. بکھر جائیں گے. 14 معصوم ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے. تبھی روایت میں ہے کہ جب کبھی ایک معصوم دوسرے معصوم سے ملاقات کرنے جائے گا اسی لیے جائے گا کہ الگ الگ شہروں میں، اور وقت نماز آ گیا تو چونکہ دونوں کا رتبہ برابر، تو جو بھی اس وقت قبلہ رخ بیٹھا ہوگا وہ نماز پڑھائے گا. اب فرض کیجئے کہ 8ویں امام اور 9ویں امام دونوں ہیں، 9ویں امام بیٹے، لیکن اگر وہ قبلہ رخ بیٹھے تو وہ نماز پڑھائیں گے، ان کے والد 8ویں امام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جہاں 2 امام جمع ہو گئے، 3 4 5 ملاقاتیں تو ہوں گی نا آپس میں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی معصوم جمع ہوئے اور اس میں مولا موجود ہے تو وہ کسی بھی طرف بیٹھے ہوں. مولا کو کوئی امام بھی نماز نہیں پڑھا سکتا. جب امام نماز نہیں پڑھا سکتا تو ہم کسی اور کے بارے میں کیسے سوچیں؟ آپ لوگ دعا نہیں دے رہا ہوں، بس دعا نہیں دے رہا ہوں، ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں. شاید فقیر ہی رہیں گے اور غریب ہی رہیں گے، شاید نہیں. یہ دعا نہیں دے رہا ہوں میں، بس دعا نہیں دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کا انداز دیکھ رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ جب امام آ جائیں گے نا زمانے کی، تو ان کے زمانے میں خرید فروخت یہ وہ سب کرنسی کیا چلے گی؟ نہ ڈالر نہ پاؤنڈ، کرنسی یہ چلے گی. بھائی یہ گاڑی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یہ گاڑی 500 درود کی ہے. یہ مکان کتنے کا؟ کہ یہ مکان یہ 700 درود کا ہے. اور آپ حضرات جس طرح کا درود پڑھ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے یہ ساری چیزیں. اچھا میری عادت نہیں ہے نا یہ، آپ کو پتا ہے کہ میں درود نہیں پڑھواتا، لیکن جب کبھی موقع آ جائے پڑھوانے کا تو پھر اس وقت اسی طرح پڑھا کریں. واپس اصل موضوع پر کہ مولا جب کسی مجمع میں بیٹھے، مجمع سے مطلب معصومین کا مجمع، تو چاہے سب سے پیچھے کیوں نہ بیٹھے ہوں، لیکن نماز کا وقت آئے گا مولا کو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا بجز رسول خدا کی. اور اگر رسول بھی اس مجمع میں ہے تو پھر رسول نماز پڑھائیں گے، علی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ جو کل ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام معصومین برابر ہیں، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا، لیکن پیغمبر ایک رتبہ، لیکن مولا ایک رتبہ. اچھا اب یہ ہے دنیا میں. کہاں سے بات چلی تھی کہ دنیا میں معصومین کی جگہ الگ الگ ہوگی، کب؟ بعد ظہور، لیکن جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے.
پورا ایک سمجھیے مکانات کی ایک لائن چلی جائے گی. جیسے پہلے زمانے میں ایک محلے میں ایک برادری کے لوگ رہتے تھے, سارے مکان ملے ہوئے, یہ آج بھی پنجاب اور سندھ کے بعض دیہاتوں میں سارے. تو اگر ہم رسول کے پڑوس میں ہیں تو گویا تمام معصومین کے پڑوس میں ہیں, اور وہ درخت کے نیچے ہوں گے جو آج بھی مدینے میں ایک پلر ہے نا. عمرہ تو آپ کرتے ہیں, حج تو آپ کرتے ہیں, تو وہاں پہ تو اب ہمیں چاہیے رسول کا پڑوس. اگر وہ نہ مل رہا اور ابراہیم کا پڑوس ملا تبھی غنیمت, لیکن رسول کا پڑوس. موسیٰ کا پڑوسی کون ہے؟ موسیٰ کو پتہ چلا. عیسیٰ کا پڑوسی کون ہے؟ عیسیٰ کو پتہ چلا. پیغمبر کا پڑوسی کون بنے گا؟ مشہور ترین حدیث. میں یہ چہاردہ معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو میں پڑوسی نہیں کہوں گا, تو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں رسول کے ساتھ, پڑوسی ہم اور آپ ہوں گے. اور اگر آپ کو پیغمبر کا پڑوس بننا تو اس طرح سے پیغمبر نے پیغام دیا کہ عام طور پہ حدیثیں جو ہیں وہ زبانی ارشاد فرمائی جاتی ہیں. کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں, صرف اشارہ کرتے ہیں. کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ زبان سے بھی کہتے ہیں, اشارہ بھی کرتے ہیں, تاکہ بالکل ذہن میں بات بیٹھ جائے. ایسی ایک حدیث آپ کو یاد ہے, دوسری میں یاد دلا رہا ہوں. جو آپ کو یاد ہے وہ کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہا کہ علی میرے بعد مولا ہے, ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا بھی اور پھر کہا من کن تو مولا فہذ علی مولا. کانوں سے سنو بھی, آنکھوں سے دیکھو بھی, وہ تو آپ کو یاد ہے. ایسی ایک اور حدیث سنی اور آج کی مجلس منزل مصائب پہ چلی گئی, اور مصائب آج مختصر رہیں گے. کہ آج کی مجلس میں میرے دو وعدے پورے ہو جائیں گے کل والے. کل میں نے کہا تھا دو چیزیں تمام بیماریوں کی جڑ ہیں, ایک کل آ گئی تھی, ایک آج آ گئی. اور مصائب میں نے کہا تھا کہ یزید کی توجہ دو چیزوں نے مبذول کی, ایک کل آ گئی, ایک ابھی 2 منٹ کے بعد آنے والی. تو اب وہ کون سی حدیث؟ پیغمبر نے مجمع کو دیکھا, زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے ہیں. 2 انگلیوں کو پیغمبر مجمع کے سامنے مثلا پیغمبر نے اپنا پنجہ ظاہر کیا, پھر 3 انگلیاں موڑی, 2 انگلیاں تھیں, دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا اور کہا انا وکافل الیتیم کا ہاتین, میں اور کسی یتیم کا خیال کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ. باقاعدہ مجمع کو دکھائیں 2 انگلیاں, دونوں کو ملایا اور پھر کہا کہ جنت میں وہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا. اسی کو تو پڑوس کہتے ہیں. تو جنت میں رسول خدا کا پڑوسی, موسیٰ کا پڑوسی ہمیں پتا چل گیا کون, عیسیٰ کا پڑوسی پتا چل گیا کون ہے, لیکن ہمارے رسول کا پڑوسی وہ ہے جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے. یا رسول اللہ, آپ دنیا بھر کے یتیموں کا حق بتا رہے ہیں, اپنے گھر کے یتیموں کو آ کے دیکھ لیں. بہت مختصر آج بات رہے گی, لیکن بہرحال پیغام وہیں سے یہی سے ربط پا رہا. اے اللہ کے رسول, آپ کہہ رہے ہیں جو یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں اس طرح سے میرے ساتھ, جیسے کہ ہاتین, یہ 2 انگلیاں. آپ فرما رہے ہیں جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کرتا ہے, اتنے درجے اس کے بلند کرتا ہے, اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. تو یا رسول اللہ, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو اتنے نیکیاں ملتی ہیں, تو کوئی یتیم کے رخسار پہ اگر تماچے لگا رہا, کوئی یتیم کی کمر پہ اگر کوڑے مار رہا, جس امت کو اللہ کا رسول اس طرح سے یتیموں کے حق کا پیغام دے, اس امت نے اسی رسول کے خاندان کے یتیموں وہ ظلم اٹھایا کہ روایت کا یہ جملہ جو کل میں نے آدھی روایت پڑھی تھی آج ہی آدھی. تخت خلافت پہ بیٹھا ہے, حکومت کا اپنا ایک نشہ اور ایک غرور ہوتا. شراب پی رہا ہے, شراب کا اپنا ایک غرور اور نشہ ہوتا. جوا کھیل رہا ہے, جوے کا اپنا ایک نشہ ہوتا. اور ساتھ ساتھ اسے اہل بیت کی توہین بھی کرنا ہے, تو توہین کا ایک طریقہ ہے کہ بالکل نظر انداز کرو جیسے تم کو پتہ ہی نہیں کون. محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اس کے دربار میں قیدی بنا کے کھڑی کی گئی. سوچنے والے کے لیے تو اب کسی مصاحب کی بھی ضرورت نہیں. ذہن میں یہ خیال لے کے آئیے کہ سارے کے سارے صاحبان ایمان, ان سب کی با عفت و با عزت خواتین ہیں, لیکن اس طرح سے اگر ان کو لا کے بازاروں میں گھمایا جائے, اگر آپ کے گھر کی خواتین کی چادر چھین کر بال کھول کے بازوؤں میں رسی باندھ کے بلوائے عام میں لا کے کھڑا کر دیا جائے, غیرت مند یہی کہے گا کاش زمین پھٹے اور میں زمین میں سما جاؤں. لیکن کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند سجاد یہ امتحان بھی دے رہا.
اور وہی جملہ جو حضرت عیسیٰ کے واقعے میں آیا کہ زبان پہ شکر خدا ہے، الحمدللہ الذی ابلانا، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں امتحان کے قابل سمجھا۔ ہر ایک کا امتحان لیا بھی نہیں جاتا، وہ غیرت مند امام۔ ہاں، دکھ اور صدمہ تو ایسا تھا کہ پھر ساری زندگی اکبر کو یاد کر کے اتنا نہیں روئے، اصغر کو یاد کر کے اتنا نہیں روئے، عباس کو یاد کر کے اتنا، اپنے بابا کو یاد کر کے اتنا نہ روئے جتنا الشام اور الشام کو یاد کر کے روئے۔ وہ بات کا مرحلہ ابھی جو امتحان دے رہے ہیں اس وقت سجاد کا صبر اور استقامت دیکھیں۔ کل حدیث حضرت چوتھے امام کے بارے میں گزری، لیکن اب یزید کی توجہ جو ادھر ہوئی تو اس نے ایک اور منظر دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بچی کا یہ جو عمل اس نے دیکھا تو اب یزید بھی پوری توجہ ہو گئی اس طرف۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے، لیکن میرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا ہے۔ اچھا تو ہے سکینہ؟ یزید نے سکینہ کا نام تو سنا ہوا ہے، اچھا تو ہے سکینہ، یہ بتا کہ تیرا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے اور ایک ہاتھ گردن پہ کیوں ہے؟ کہا میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے بالوں سے چہرہ چھپا لیا۔ مجمع میں وہ گریہ کرنے والی خواتین جو اب تک حجاب کو نہیں سمجھی، 3 سال کی 4 سال کی ننھی بچی جس پر حجاب مستحب بھی نہیں، کہا لیکن میرے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ میں بالوں سے بھی چہرہ نہیں چھپا سکتی تو ہاتھ سے چہرہ چھپایا۔ اچھا تو ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں، 19 اور 20 رمضان کی درمیانی رات ہے۔ زینب نے دیکھا آدھی رات کا وقت آ گیا، میرا بابا ابن ملجم کی تلوار کے زہر کی وجہ سے ہے بہت تکلیف میں اور تڑپ رہا ہے، اور بار بار علی کی کیفیت جو بستر پہ تڑپنا ہے کوئی بیٹی برداشت کر سکتی؟ عام بیٹیاں برداشت نہیں کر سکتی، یہ تو زینب ہے، زینب گھبرا کے قریب آئی۔ بابا کیا درد زیادہ ہے؟ کیا تکلیف زیادہ ہے؟ کہا کہ میں اپنے درد اور تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا ہوں، وہ تو صابر امام ہے، سید الصابرین، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ مجھے ابن ملجم کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو رسیوں سے سختی سے باندھ دیا۔ حسن کو بلا کے لاؤ اور کہو کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کی جائیں، جب تک کہ اسے آرام نہیں ملے گا مجھے آرام نہیں ملے گا۔ مولا کوفے کے اندر ابن ملزم کی رسیاں ڈھیلی کرائی۔ اب آئیے شام کے اندر ننھی سکینہ کا جواب سنیے۔ اے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے، جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں، میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ بس ایک مرتبہ یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ سکینہ نے کہا کہ ہاں، کہا کہ اب میں محبت دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے ایک مرتبہ غلام کو اشارہ کیا۔ شب 40 آپ ایک جملہ سنیں گے نا، وہ یہ جملہ اس سے ملا ہوا۔ غلام آگے بڑھا، یزید کے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا۔ 40 کے مصائب میں ہے کہ سجاد کو اس تخت پر جب بیٹھنے کی پیشکش کی تھی نا یزید نے، سجاد نے گھبرا کے کہا تھا کہ اس تخت پہ میں اپنے پیر نہیں رکھ سکتا ہوں۔ یزید نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ وہی تو ہے جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا سر رکھا گیا۔ غلام نے وہ تشت نکالا جس کے اوپر کپڑا ہے، کپڑا ہٹایا، سکینہ کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر آ گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھنا چاہتی ہے تاکہ بابا کے سر کو آغوش ملے، یزید نے کہا نہیں، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں تیرا بابا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں اس وقت مانوں گا جب یہ سر خود تیرے پاس آ جائے۔ بس اتنا سننا تھا۔ سکینہ نے دونوں ہاتھ ہٹا لیے، چہرے والا بھی گلے والا بھی، کرتے کے دامن کو پھیلایا، آواز دی بابا آج سکینہ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے یہ جملہ سکینہ نے کہا، حسین کا کٹرا سر تشت سے بلند ہوا، ہوا میں تیرتا ہوا چلا، سکینہ کی گود میں آیا اور سکینہ نے باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے فریاد شروع کر دی۔ خدا بندہ حسین کی اس مظلومہ، حسین کی اس معصومہ، حسین کی اس مشکل کشا بیٹی سکینہ کا واسطہ،
اور سکینہ کے مصائب دیکھنے والے میرے غیرت مند چوتھے امام کا واسطہ، جن لوگوں نے گریہ کیا ہے یا کم از کم گریہ کرنے والوں کی شکل بنائی ہے، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی حاجتیں پوری فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک